السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو آپ نے معلوم کیا ہے بہت اچھا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ بات کر لی اور کسی کنفیوژن کے شکار نہیں ہوئے۔ اس میں ایک تو وہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، اور یہ حقیقت میں فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا سے لوگوں نے جو سوال کیا تھا، پوچھا تھا، اور لوگ بہت پریشان تھے کہ حضرت مولانا سعد صاحب کی بہت سی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہیں، اور بہت سی باتوں سے انبیاء کرام علیہم السلام کی تنقیص یعنی ان کے مرتبے کو گھٹانا لازم آتا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کے سلسلے میں دارالعلوم کا کیا موقف ہے اور دارالعلوم کا کے سلسلے میں کیا رائے ہے، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر مولانا سعد صاحب کی ان باتوں کو پرکھا گیا، دیکھا گیا، تو اس میں سے کچھ باتیں اس میں لکھ دی گئی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے، جو طریقہ ہے، اس کے بالکل خلاف ہے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک متفقہ رائے ہے، اور یہ صرف دارالعلوم دیوبند کی نہیں بلکہ انڈیا کا بڑا ادارہ مظاہر علوم سہارنپور ہے، جہاں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے بھی پوری طرح تحریری شکل میں یہ بات کہی ہے کہ دارالعلوم کا جو بھی موقف ہوگا اور دارالعلوم جو بھی رائے اختیار کرے گا، اس سلسلے میں ہم دارالعلوم کے ساتھ پوری طرح ہیں۔ تو گویا کہ اور اس سے پہلے پاک اور بنگلہ دیش کے علماء پہلے ہی کئی مرتبہ اس طرح کی تحریر دارالعلوم کو دے چکے ہیں۔ تو یہ صرف گویا ایک عالم کا نہیں بلکہ پورے ایک ادارے کا، بلکہ اس وقت جو ہمارے اکابر علماء ہیں تقریباً سب کی ایک آواز ہے اور سب اس کی حمایت میں ہیں۔ تو اس لیے یہ واقعتاً دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ہی یہ تحریر جاری ہوئی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی باضابطہ فتویٰ نہیں ہے۔ لوگوں نے جو پوچھا تو اس سلسلے میں دارالعلوم نے جو رائے مناسب سمجھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا اظہار کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی دعوت و تبلیغ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعوت و تبلیغ الحمدللہ اس کے ذریعے پوری دنیا میں جو ایمان اور ہدایت کی ہوائیں چلی ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ مدارس میں بھی جو طلبہ کی اتنی بڑی تعداد ہے الحمدللہ، اس میں دعوت و تبلیغ کی محنتوں کا بڑا دخل ہے۔ تو دارالعلوم کیسے دعوت تبلیغ کی مخالفت کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ابھی بھی مرکز میں کئی لوگ ہیں، خود حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب وغیرہ، یہ سب دارالعلوم دیوبند کے ہی پڑھے ہوئے ہیں، اسی کے پروڈکٹ ہیں۔ تو اس لیے دارالعلوم نے تو ہمیشہ تعاون کیا ہے، ساتھ دیا ہے۔ خود دارالعلوم میں بھی ہر ہفتے جماعت کا اہتمام ہے، ماشاءاللہ مشورے ہیں، سب جو اعمال ہیں طلبہ اپنی تعلیمی مصروفیات کے ساتھ سب انجام دے رہے ہیں۔ تو اس لیے دعوت و تبلیغ کی مخالفت نہیں ہے، اس میں صرف مولانا سعد صاحب کے بیانات کے وہ حصے جو قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے ہیں، ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، اس پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اور آپ اس سے رجوع کر لیں، ورنہ دعوت و تبلیغ کا تعاون دارالعلوم نے ہمیشہ کیا اور آئندہ بھی کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ لوگوں کو انتشار سے اور خلفشار سے بچانا مقصود ہے تاکہ یہ دعوت کا مبارک کام اپنے صحیح انداز میں چلتا رہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ مولانا سعد صاحب کہ یہاں جو جھگڑا چلا، مولانا ابراہیم صاحب الگ ہو گئے، حاجی عبدالوہاب صاحب کی رائے شورا کے سلسلے میں لوگوں کے سامنے آئی وغیرہ وغیرہ، اس پر بھی دارالعلوم نے کوئی رائے نہیں دی کہ بھائی یہ تمہارے اپنے اندر کا مسئلہ ہے اور اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ لوگ اپنا جس کو چاہے امیر بنائیں، چاہے شورا بنائیں نہ بنائیں۔ دارالعلوم چونکہ ایک علمی ادارہ ہے اور دین کی سرحدوں کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے دین کے اور مسلک کے خلاف جو باتیں تھیں دارالعلوم نے صرف اس پر انگلی اٹھائی ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں کو یہ ہو رہا ہے کہ دارالعلوم نے جماعت کے خلاف کہہ دیا، ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ایسا سوچنا چاہیے۔ یہ صرف مولانا سعد صاحب کی صرف چند باتوں کے خلاف ہے، اور اس پر علماء بہت دن سے پریشان تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ دارالعلوم کا صاف موقف سامنے آ جائے۔ اب الحمدللہ دارالعلوم نے یہ کیا ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو تحریر جب تیار ہوئی تو مولانا سعد صاحب کے کچھ لوگ آئے تھے ان کی طرف سے، اور ان کے ذریعے مولانا سعد صاحب کو بھیجی گئی کہ آپ دیکھ لیجیے. اگر مولانا سعد صاحب اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تو صاف صاف کہہ دیتے، حال ظاہر ہے کہ دارالعلوم میں جو لوگ ہیں بہرحال علم میں اور فضل میں دارالعلوم میں یا مظاہر میں الحمدللہ وہ دن رات علمی کاموں میں ہی لگے ہوئے ہیں، بڑھے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو علم دیا ہے، شعور دیا ہے. اتنے بڑے ادارے اور اتنے بڑے علماء اور اکابر اور مفتیان کرام کے دستخط کے ساتھ یہ تحریر گئی تھی. اگر وہ صاف صاف لفظوں میں کہہ دیتے کہ غلطی جو ہو گئی آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے، صاف ہو جاتا مسئلہ، اور یہ تحریر کسی کو جاتی بھی نہیں اور نہ دارالعلوم اس کو جاری کرتا. لیکن مولانا سعد صاحب کی طرف سے جو جواب آیا وہ ایسا تھا کہ جس پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا تھا. اس میں انہوں نے اس طرح کی بات کہہ دی کہ دارالعلوم کو بدگمانی ہے، دارالعلوم جو ہے مرکز کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے. یہ سب بالکل غلط بات تھی اور دارالعلوم پہ الزام ہے. تو اس لیے رجوع کے الفاظ بھی انہوں نے لکھے تھے، لیکن اس طرح لکھا تھا کہ اس رجوع کا اور اس اپنی بات واپس لینے کا کوئی خاص معنی نہیں رہتا. تو اس لیے دارالعلوم نے ان کو ایک جواب لکھ دیا کہ ہم آپ کی بات سے مطمئن نہیں ہیں، اور پھر اس کو جو ہے دارالعلوم نے عوام کو نہیں دیا، یہ صرف جو چند بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو بھیجا، علماء کی خدمت میں بھیجا، روانہ کیا. لیکن پھر یہ کہیں کسی ادارے سے، کسی بڑے مدرسے سے ہی یہ واٹس ایپ پہ آ گیا اور فیس بک پہ اور ہر طرف یہ گھوم رہے ہیں. لیکن بہرحال تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دارالعلوم نے نہ دعوت کی مخالفت کی ہے، نہ کوئی مولانا سعد صاحب کے خلاف فتویٰ دیا ہے. یہ صرف مولانا سعد صاحب کی ان باتوں کے سلسلے میں ہے جس میں وہ ہمارے علماء کرام کا جو خاص طریقہ رہا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سے ہٹے ہوئے ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ اس طرح مت کیجیے، آپ اس طرح عوام میں غلط فکر اور غلط سوچ جا رہی ہے جو اچھی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہی کام کرتے رہنا چاہیے. صرف اتنی سی بات ہے. تو اس لیے دارالعلوم کا جو آپ نے بھیجا ہے یہ 100% دارالعلوم کی طرف سے ہے، دارالعلوم کی ویب سائٹ پہ بھی ہے، سب کچھ موجود ہے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ دارالعلوم اس کی ذمہ داری لیتا ہے. اس کے ساتھ آپ نے ایک اور رجوع نامہ بھیجا ہے، اس کی بھی کہانی سن لیجئے. یہ جو رجوع نامہ ہے یہ وہ نہیں ہے جو مولانا سعد صاحب نے بھیجا تھا، یہ کسی اور صاحب نے، ایک بڑے عالم ہیں انڈیا میں، انہوں نے وہ مولانا سعد صاحب کو اس سے پہلے بھی لکھتے رہیں، تو انہوں نے مولانا سعد صاحب کو اس طرح لکھ کر مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ کو اپنی بات سے رجوع کرنا ہے تو آپ اس طرح کیجئے، صاف صاف لفظوں میں کہیے کہ یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، آئندہ یہ غلطیاں نہیں ہوں گی. اور ہمارے جو اکابر اور بزرگ اساتذہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب وغیرہ مرکز چھوڑ کے چلے گئے وہ بھی آ جائیں، ہم ان کا استقبال کریں گے. تو اس طرح انہوں نے ان کو بتایا تھا. لیکن ایک عالم کے ذریعے انہوں نے مولانا سعد صاحب تک یہ تحریر بھیجی تھی، بیچ میں ہی پتہ نہیں کیسے یہ جو ہے لیک ہو گئی اور واٹس ایپ پہ آ گئی اور اس طرح جو ہے پوری دنیا میں یہ پھیل گئی. ورنہ خود مولانا سعد صاحب کے بیٹے نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے، والد صاحب کی تحریر نہیں ہے. اور جس عالم کی طرف سے یہ تحریر لکھی گئی تھی ان کے حوالے سے بھی بات آ گئی ہے کہ یہ تحریر مولانا سعد صاحب کی نہیں ہے. اگر مولانا سعد صاحب اس طرح کوئی رجوع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں. اگر وہ رجوع کرتے ہیں تو ان کے رجوع کو ویلکم کہا جائے گا اور پوری طرح ان کا استقبال ہے. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ انہوں نے اس طرح رجوع کیا نہیں ہے. اور دین اور شریعت کے مسئلے میں کسی سے نہ تو دارالعلوم نے آج تک کسی سے کوئی جھیپ محسوس کی ہے، نہ دارالعلوم کسی سے ڈرتا ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے قوم، پوری دنیا کے لوگ جو دارالعلوم کی امداد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، وہ امید رکھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط بات سوسائٹی میں آئے گی یا دین کی کوئی غلط تشریح کرے گا تو کم از کم دارالعلوم جو ہے اس کی نکیر کرے گا. اس لیے دارالعلوم کا جو فرض ہے وہ فرض پورا کر رہا ہے. اور دارالعلوم کا مقصد انتشار پھیلانا نہیں بلکہ جماعت میں جو انتشار ہے، مرکز کے بڑے اکابر ٹوٹ رہے ہیں مولانا سعد صاحب کی بہت سی باتوں کی وجہ سے، تو اس طرح جو ہے انتشار کو ختم کرنا مقصد ہے. اس وقت جو ہے ہمارے ملک میں اب اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مخالفت میں بھی آ گئے ہیں. حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک طرف ایک آدمی ہے اور ایک طرف جو ہے اس وقت کے پورے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جتنے بڑے علماء ہیں، بلکہ خود دعوت و تبلیغ کے جو سنجیدہ اور سمجھدار لوگ ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور ایک طرف صرف ایک آدمی کی کچھ رائے پر اصرار ہے، تب بھی وہ دونوں کو برابر سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے دعا بھی فرمائیے اللہ اس مسئلے کو حل کر دے، اور جو ہے اللہ مدارس کی بھی حفاظت فرمائے. دعوت و تبلیغ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے اس پودے کو ایک درخت بنایا ہے، اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے اور صحیح نہج پر، صحیح طریقے پر اللہ پاک اس کام کو کرتے رہنے کی توفیق عطا کریں. اللہ انتشار کو ختم کر دیں.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ.